نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام لبرل نظام حیات۔ عزیزان محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے سابقہ موضوع کی طرح آزادی کی تلاش، اور عنوان ہے مفروضہ نمبر 10 تا 12 سے حاصل ہونے والی آزادی کی خصوصیات۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ میں اپنا پروگرام لبرل نظام حیات کافی عرصہ سے آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس پروگرام کو پیش کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ بات بتائی جائے کہ جدلیاتی لبرلزم، ڈائلیکٹیکل لبرلزم میرا اپنا وضع کردہ، تخلیق کردہ ایک نظریہ حیات ہے، اور اس نظریہ حیات کے تحت زندگی گزارنے کا طریقہ کار کیا ہوگا، رسم و رواج کیا ہوں گے، زندگی کیسی ہوگی، لوگ کس طرح رہیں گے، ان کا بود و باش کیا ہوگا، رہن سہن کیا ہوگا، یہ نظام حیات آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا مطلوب ہے۔ اسی مقصد کے لیے ہم آزادی کو تلاش کر رہے ہیں کہ آزادی ایک ایسی خصوصیت ہے جو انسان کے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے۔ اگر انسان آزاد نہیں تو وہ دنیا میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، نہ علم حاصل کر سکتا ہے، نہ وہ کوئی کاروبار کر سکتا ہے، نہ وہ کوئی تجارت کر سکتا ہے، نہ زندگی کی دوسری سرگرمیاں انجام دے سکتا ہے۔ کسی قسم کا کوئی کام کما حق کو ہو انسان انجام نہیں دے سکتا۔ آزادی اس کے لیے بڑی ضروری ہے۔ یعنی محترم، آزادی کو تلاش کرنے کے لیے ہم مگن ہیں، سرگرداں ہیں، اور اس مقصد کے لیے ہم نے 12 عدد مفروضے لیے ہیں۔ افسوس کہ ان 12 عدد مفروضوں پر ہم نے بے شمار تجربات کر لیے، لیکن ابھی تک ہم آزادی تک پہنچنے میں کامیاب نہیں ہو سکے، ابھی تک ہمیں آزادی نہیں ملی۔ تو اب لازم ہے کہ ہم کو نئے مفروضے لیں، کیونکہ مفروضوں کے بغیر، مفروضوں پر تجربات کر کے کوئی فیکٹ کو ثابت کیے بغیر، کسی فیکٹ کو پروو کیے بغیر دنیا اس فیکٹ کو ماننے سے انکار کر دیتی ہے۔ جب تک اس کو ہم پروو نہیں کریں گے، تجربات سے ثابت نہیں کریں گے، دنیا اس کو تسلیم نہیں کرے گی۔ اس لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم نئے مفروضے لیں اور ان کے مطابق پھر نئے تجربات کریں، اور پھر آزادی کو ان کی مدد سے تلاش کریں۔ لہٰذا ہم نے جو 12 عدد مفروضے اس سے پہلے لیے ہیں، ان سے ہمیں کچھ خصوصیات ملی ہیں، کریکٹرسٹکس، جو حصول آزادی میں ہماری ممد اور معاون ثابت ہو سکتی ہیں۔ تو میں ان خصوصیات کو اکٹھا کر رہا ہوں۔ 9 مفروضوں کی خصوصیات میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کر دی ہیں۔ آج 10واں، 11واں اور 12واں مفروضہ، ان 3 مفروضوں کی خصوصیات آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ پھر یہ ہمارے 12 مفروضوں کی خصوصیات اکٹھی ہو جائیں گی۔ اس کے بعد ہم نئے مفروضے انشاءاللہ لیں گے اور پھر ان پر تجربات کریں گے۔ عزیزان محترم، ہمارا 10واں مفروضہ جو ہے ہمارے پاس، اس سے ہمیں جو خصوصیات ملی ہیں وہ تعداد میں 2 ہیں۔ پہلی خصوصیت ہمیں ملی ہے متوازن طرز عمل، کہ زندگی میں انسان کا طرز عمل متوازن ہونا چاہیے۔ اس کو جو ہم نے مختصر اظہار دیا ہے، اس خصوصیت کا جو مختصر نام رکھا ہے وہ ہے عمل توازن۔ عمل توازن۔ دوسری خصوصیت جو ہمیں اسی مفروضہ سے ملی ہے، مفروضہ نمبر 10 سے، وہ ہے انسانی احترام، کہ انسان کا احترام لازم ہے، کرنا ضروری ہے۔ تو اس خصوصیت کو ہم نے نام دیا ہے عمل تحریم۔ مفروضہ نمبر 11 سے بھی ہمیں 2 خصوصیات ملی ہیں۔ پہلی خصوصیت ہے تمام مذاہب کا احترام۔ تمام مذاہب کا احترام کرنا لازم ہے۔ اگر احترام نہیں کیا جائے گا تو ہمیں آزادی نہیں مل سکے گی۔ عزیزان محترم، یہ خصوصیت ہے، اس کا مختصر اظہار یا اس کا مختصر نام ہم نے رکھا ہے عمل تحریم۔ عمل تحریم۔ اسی مفروضہ کا دوسرا جو ہے، مفروضہ کی دوسری خصوصیت جو ہمیں ملی ہے وہ ہے کہ ہر مذہب کے تمام فرقوں کا احترام، ہر مذہب کے تمام فرقوں کا احترام کرنا لازم ہے حصول آزادی کے لیے۔ اگر دوسرے فرقوں کا احترام نہیں کیا جائے گا تو ہمیں آزادی نہیں مل سکے گی۔ اس خصوصیت کا مختصر نام ہم نے رکھا ہے عمل تحریم۔ یہ بھی عمل تحریم ہے، اور دوسرا پہلا جو اس کا مفروضہ نمبر 11 کی پہلی خصوصیت تھی، اس کا مختصر نام بھی عمل تحریم ہے۔ آگے مفروضہ نمبر 12۔ عزیزان محترم، مفروضہ نمبر 12 سے ہمیں 6 عدد خصوصیات ملی ہیں۔ پہلی خصوصیت ہمیں ملی ہے کہ جدید سائنسی علوم اور سائنٹیفک ٹیکنالوجی کی تحصیل۔ جدید سائنسی علوم حاصل نہیں کیے جائیں گے، سائنٹیفک ٹیکنالوجی حاصل نہیں کی جائے گی تو ہمیں آزادی نہیں مل سکے گی۔
ان کا حصول، ان کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ یہ پہلی خصوصیت ہے جو ہمیں ملی ہے مفروضہ نمبر 12 سے۔ اس کو ہم نے نام دیا ہے عمل تعلیم، عمل تفہیم اور عمل ترکیب۔ اس کو 3 نام دیے جا سکتے ہیں۔ مفروضہ نمبر 12 سے ہمیں جو دوسری خصوصیت ملی ہے وہ ہے جدید معاشرتی، معاشی اور سائنسی رویوں کو اپنانا اور قدیم نظریات اور خیالات کو ترک کر کے اپنے اندر تبدیلی لانا۔ اس خصوصیت کو جو مختصر اظہار ہم نے دیا ہے یا مختصر نام دیا ہے وہ ہے عمل تبدیلی۔ اسی مفروضہ کا اگلا حصہ جو ہے وہ ہے مفروضہ اپنے خصوصیت نمبر 3۔ تو خصوصیت نمبر 3 ہے محنت اور جہد مسلسل کو اپنی زندگی کا شعار بنانا۔ اگر محنت نہیں کی جائے گی، جہد مسلسل نہیں کی جائے گی تو آزادی نہیں مل سکے گی۔ یہ ضروری ہے حصول آزادی کے لیے۔ تو اس کو ہم نے مختصر نام دیا ہے عمل جد و جہد۔ اسی مفروضہ کا اگلا پارٹ جو ہے وہ ہمیں چوتھا جو خصوصیت ہے وہ ہمیں ملی ہے مادی اشیاء اور غیر مادی حقائق کو تسخیر کرنا۔ مادی اشیاء اور غیر مادی حقائق کو تسخیر کرنا، اس کو جو مختصر اظہار یا مختصر نام ہم نے دیا ہے وہ ہے عمل تسخیر۔ 5ویں خصوصیت جو ہمیں اسی مفروضہ سے ملی ہے 12ویں مفروضہ سے وہ ہے مثبت اور تعمیری کاموں کے ذریعے سماج کی ترقی کی راہیں ہموار کرنا۔ مثبت اور تعمیری کاموں کے ذریعے سماج کی ترقی کی راہیں ہموار کرنا، اس کو جو مختصر اظہاریہ یا مختصر نام ہم نے دیا ہے وہ ہے عمل تعمیر۔ عمل تعمیر۔ عزیزان محترم، آگے چھٹا نمبر ہے، چھٹی خصوصیت ہے ہمارے پاس جو ہمیں اس مفروضہ سے ملی ہے وہ ہے ایجادات اور تخلیقات کرنا۔ ایجادات اور تخلیقات کرنا۔ اب ان کو جو مختصر نام ہم نے دیا ہے وہ ہے عمل ترکیب اور عمل تخلیق۔ 2 نام اس کو دیے جا سکتے ہیں، عمل ترکیب اور عمل تخلیق۔ تو عزیزان محترم، مفروضہ نمبر 1 تا 12 کی تمام خصوصیات آج ہم نے اکٹھی کر لی ہیں، لیکن ان میں بعض نام بار بار آئے ہیں۔ تو مفروضہ نمبر 1 تا 12 میں بار بار آنے والی خصوصیات یعنی کریکٹرسٹکس کو ایک دفعہ درج کر کے ایک مختصر اور جامع فہرست بنا لی جائے۔ ان خصوصیات کی ایک مختصر اور جامع فہرست بنا لی جائے تو ہمارے لیے آگے بڑھنا آسان ہو جائے گا اور نئے مفروضوں کو تشکیل کرنا بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گا اور اگلے مراحل طے کرنا بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ لہٰذا جو نام 2 دفعہ آئے ہیں یا 3 دفعہ آئے ہیں ان کو بیچ میں سے حذف کر کے ہم نے ایک مختصر اور جامع فہرست بنائی ہے ان خصوصیات کی۔ تو ان میں سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے تولید، عمل تولید۔ نمبر 2 تحریم، نمبر 3 تفہیم، نمبر 4 تعلیم، نمبر 5 ترتیب، نمبر 6 ترکیب، نمبر 7 تعمیر، نمبر 8 تسخیر، نمبر 9 توازن، نمبر 10 تبدیلی، نمبر 11 تخلیق، نمبر 12 تکثیر اور نمبر 13 جد و جہد۔ یہ 13 نام ہیں جو ہم نے جن کی مختصر اور جو ہے مربوط ایک ہم نے لسٹ ترتیب دی ہے، بنائی ہے۔ انشاءاللہ ان 13 ناموں کو جو ہمیں 12 عدد مفروضوں سے ملی ہیں، بلکہ ہم نے ان پر 20 تجربات کیے ہیں، 20 تجربات کی مدد سے 12 مفروضوں کی مدد سے یہ 13 عدد خصوصیات ہمیں ملی ہیں۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان 13 خصوصیات کو اگلے مفروضوں میں درج کریں، ان کے اندر رکھیں، یعنی ایسے مفروضے لیں جن میں یہ 13 خصوصیات ہوں تاکہ ہمیں آزادی آسانی سے مل جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔